پوچھا گیا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ناموں کا شخصیات پر نصف اثر ہوتا ہے، لیکن آپ کیسے نام کے ذریعے شخصیت کی تمام پرتیں افشا کر دیتے ہیں؟ my trade secrets. میں جب آپ کی طرح تھا متلاشی تھا تو مجھے نا ایک دن خیال آیا کہ I'm wasting my time قرآن حکیم پڑھتے ہوئے. مجھے خیال آیا کہ میں روز پڑھتا ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ باقی آیت کا تو مجھے پتہ ہے الف لام میم کیوں پڑھتا. پھر میں نے دیکھا کہ اس پہ یہ تھی بعض جو مفکران عصر حاضر تھے اور پرانے کہ یہ عرب کا تکیہ کلام تھا. میں نے کہا تو عرب کا تکیہ کلام اللہ میاں مجھے خام خواہ ٹرانسفر کر رہا ہے، میں تو پنجابی بولنے والا ہوں. تو مجھے یہ بات صحیح نہیں لگی کہ یہ تکیہ کلام ہے. میں سوچتا رہا. میں نے ایک دن خدا سے کہا، میں نے کہا اللہ میاں یہ اگر قرآن سارا فہم و فراست کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے نہیں ہے، تو پھر آپ خامخواہ ہر وقت لگے رہتے ہو غور کرو فکر کرو. یہ تو حصہ ہی گیا نا سارا، یہ 14 حروف گئے، ان کے ساتھ منسلک آیات گئیں. تو if we cannot understand if there are such secrets of your قرآن تو ان کے پڑھنے کا کیا فائدہ. یہ سمجھو ایک قسم کی گستاخی خیال کر کے میں گھومتا پھرتا رہا. and suddenly one day سوچتا تو میں رہا مگر میں نے کوئی جلدی نہیں کی. اصل میں علم میں جلدی مہلک ہوتی. تو میں نے کہا کہ یہ ایک دن کیا ہوا کہ چلتے چلتے some discussion was going on and لوئی میسن کتاب پر ایک ڈسکشن ہو رہی تھی ابن عربی کے. تو اس نے ایک جملہ لکھا کہ he was specialist of the subject of categories. وہ جو تھا specialization of categories کا ورڈ وہ میرے ذہن سے چمڑ گیا. what categories؟ وہ اصل میں جس انگریز نے لکھا تھا اس کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا، اور جس کے بارے میں لکھا جا رہا تھا اس کو بھی کچھ نہیں پتا تھا. مگر وہ جو کیٹیگریز کا لفظ تھا میں کہتا ہوں وہ نیوٹن کی طرح میرے دماغ سے اسٹک ہو. اور اس کو میں آج بھی ایک سمجھوں یہ الہامی سوچ تھی کہ suddenly it occurred to me کہ when God made all these things there must be very simple and initial categories. میں نے کہا اگر وہ کیٹیگریز ہیں تو جب لینگویج شروع ہوگی، اسماء شروع ہوئے ہوں گے، جب کتابت شروع ہوئی ہوگی، جب انسان نے ترتیب دینا شروع کیا ہوگا تب بھی کوئی بیسک کیٹیگریز ہوں گی. پھر ایک دن میں نے حدیث رسول پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مسند اہل بیت میں نے پڑھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا علی یہ کیا بات ہے کہ بعض لوگ بڑے اچھے بڑے نیک بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں مگر ہمارے دل کو نہیں لگتے. وی ہیٹ دم، ہمیں اچھے نہیں لگتے. اور بعض بڑے خبیث بڑے یعنی بے ایمان اور بڑے ایسے ویسے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں اور ہم ان کی دوستی چاہتے ہیں. اور یہ اکثر آپ کو سر راہ گاہے نظر آتا ہے کہ ایک اچھا آدمی چل رہا ہے ساتھ ایک بہت ہی بڑا خبیث چل رہا ہے. تو یہ معاملہ کیا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا امیر المومنین میں نے یہ سوال حضور گرامی مرتبہ سے پوچھا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ جب آسمان پہ اللہ نے ارواح کے لشکر ترتیب دیے تو بعض کی بات سے انسیت اور بعض کی بات سے مخالفت ٹھہرا دی. غور کیجیے گا، بعض کی بات سے انسیت اور بعض کی بات سے محبت ٹھہرا دی. آپ کو یاد ہے کہ زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ نے کیا کہا کہ نیچے اترو. جب آدم کو حکم ہوا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا نیچے اترو بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ ہم نے بعض کو بعض کا
दुश्मन ठहरा दे। ये जो सांप आपको डसता है उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, अल्लाह ने उसे आपका मुखालिफ ठहरा दिया। बिच्छू को आपका मुखालिफ ठहरा दिया, कुत्ते को आपका वफादार ठहरा दिया, बिल्ली को घर का जानवर। हालांकि अगर देखा जाए तो अगर ओपन एक नेवला क्या शायद जो सांप को, जो बहुत बड़े बड़े सांपों को मार लेता है, तो खुदा ने अस्मा को अस्मा की मुखालफत दे दी, अस्मा को अस्मा की मवानसत दे दी। तो फरमाया हज़रत अली करमल्लाह वजह ने कि लोग जब जमीन पे आते हैं तो चाहे वो जहां भी हो, जिधर भी हो, वो उन्हीं अस्मा के मुताबिक बिहेव कर रहे होते हैं। इसका एक और भी मतलब था कि उन अस्मा के जरिए लोग आजमाए जाएं, उन अस्मा के जरिए लोग आजमाए जाएं। आप तो आराम से घर बैठे हो, आप बड़े नेक हो, शरीफ हो, मगर आपको प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, आप तो सुबह शाम बड़े अच्छे जा रहे हो, मगर खुदा एक ऐसे इस्म लाएगा जो इस्म की मवानसत से आपके लिए वबाल बन जाए। चाहते हुए भी आप उसके दामे उनसियत में उलझ जाओगे और फिर आप कहोगे मेरा क्या कसूर था, आई डिडंट वांट टू बी दिस, बट यू वर इन इट, यू वर मेड टू सफर दिस। तो ये जब मैंने इस पे गौर किया तो फिर महसूस हुआ कि ये बेसिक कैटेगरीज, ये अस्मा हैं जो हुरूफ मुकत्तियात कहलाते हैं। And after this, I went on to discover and to know almost everything, जिसका क्लेम नहीं किया जा सकता, जो सिर्फ इल्म की हद तक। There's nothing. That's how I know people. और मुझे शायद सहूलत इसलिए भी अल्लाह ने दी, I had to see so many people. अगर मैं उन पर एतबार करता तो मैं हर एक से डॉज खाता। इसलिए खुदा ने ये सहूलत मुझे दे दी, but it is never used, never thought, never considered to be a quality. It is just a help from God to understand people as it is.